الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، جس نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام جیسی
عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے لازمی ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس پر جنت واجب کر دی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرتے ہیں تو ان کے اوپر جہنم کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے اعمال کے بارے میں جو لوگوں کے اندر، جو اکثر طور پر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ عمل نہ دین کے اندر، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، نہ صحابہ کی زندگی کے اندر، تابعین کی زندگی کے اندر، تابعین کی زندگی کے اندر یہ عمل موجود نہیں تھا، یہ عمل موجود نہیں تھا۔ لیکن آج کے مسلمانوں نے ایک ایسے عمل کو، ایسی چیز کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ثابت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ ہے جشن عید میلاد النبی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جشن منانا، خوشی منانا۔ اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حکم کی پابندی کرتا ہے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے، يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے تعلق سے بھی فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتے ہیں، یدخلہ نارن، ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ بہت ہی بری جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے میرے محترم بھائیوں،
اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا حکم ماننا، دوسری بات رسول کا حکم ماننا، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کو عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت میں ہمیں داخل کرتا ہے۔ ایسی جنت میں کبھی بھی کہیں اس جگہ سے آپ نکلنے کا ارادہ نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ فانی ہے، یہ دنیا چند دن کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، چند دن ہی ہم یہاں پر رہیں گے اور اس کے بعد اس دنیا سے ہم کہیں چلے جائیں گے، اور کہاں پر جائیں گے؟ ایک دوسری دنیا، وہ دنیا کیا ہے؟ ایک الگ ہی دنیا رہے گی، جو نیکوکاروں کے لیے بہت ہی خوشی مسرت کا دن ہوگا اس دن، اور جو نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ جگہ وہ دنیا بہت ہی بری دنیا ہوگی، بری جگہ ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات جو بات ہمیں سیکھنا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کیسے ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کیسے کی جائے گی۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اسی وقت ممکن ہے جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تب جا کر آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی پہچاننا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اسی وقت کیا ہے ہم سے ہو سکتا ہے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کے ساتھ ہمیں تدبر کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن کن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ تمام باتیں کب معلوم ہوں گی؟ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ تو دوسری بات یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے رسول کی اطاعت کرنے کا۔ اب رسول کی اطاعت کیسے ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر چند سال گزارے، مدینہ کے اندر چند سال گزارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، تبھی جا کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سے ثابت ہو سکتی ہے۔ ورنہ آپ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے بغیر، ہسٹری کو پڑھے بغیر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو سب سے پہلی بات اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ رب العالمین نے بتا دیا، یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیابی، کامرانی اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ لوگ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ کیا میرے بھائیوں، قرآن اور احادیث کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے کامیابی، کامرانی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کس کو معیار، آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے، کس کو اپنا رہبر بنائیں گے، کس کے مطابق آپ کیا ہے چلیں گے، کس کو فالو کریں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں جو ہمیں آئیڈل اور نمونہ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے، دنیا کے سب سے بہترین شخص، بہترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب دنیا کی سب سے بہترین کتاب پر ہمارا عمل نہیں ہے، سب سے بہترین انسان کی اطاعت ہم نہیں کرتے ہیں، تو صحیح معنوں میں آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بات کیا ہے غور و فکر کرنے کی، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ کیا ہے ماننے کا حکم دیا گیا ہے، انہی لوگوں کو ہمیں کیا ہے آئیڈیل اور نمونہ ہمیں ماننا چاہیے۔
انہی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، انہی کی اطاعت کرنا چاہیے، انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو شخص سیدھا راستہ، صحیح راستہ، حق راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ان مومن والوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپناتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم وہ جس راستے پر چلیں گے ہم ان کو اسی راستے پر چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ جگہ بہت ہی بری جگہ ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ اس آیت کے اندر میرے بھائیوں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر ایمان لانے والے سب سے پہلے اولین مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، دنیا کے اندر ہی انہیں ایک بہترین لقب سے انہیں ملقب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جیسے عظیم لقب سے انہیں ملقب کیا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح عمل کیا کرتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، وہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں کیا ہے اللہ رب العالمین نے بخشا، یہ شرف ان کو حاصل ہوا۔ اب یہاں پر مومنین کے راستے سے مراد یہی ہے میرے بھائی، مومنین کے راستے سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر ہم تمام لوگ صرف اسی بات کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا صرف ہم جانتے ہیں، لیکن کہے قرآن مجید کے اندر آئیڈیل اور نمونہ ان لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہوئے سب سے پہلے جو ایمان والے تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی اس قرآن مجید کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا۔ دیکھیے اسی طرح اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور جو تم میں اور حکم والوں میں کیا ہے اگر تمہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو تم کس کی طرف رجوع کرو؟ فردوہ الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم کیا ہے رجوع کرو۔ یعنی اس آیت کے اندر یہ بات بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، ہر چیز کے بارے میں اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تبھی جا کر تمہارے درمیان جو اختلاف ہے، جو فتنہ و فساد ہے، اسی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں رجوع کریں گے، نہیں لوٹیں گے، اس وقت تک آپ کے درمیان اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کل قیامت کے دن جنت اور جہنم، جزا و سزا کا دن کا
عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ شخص اس شخص کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات، قرآن اور احادیث کی بات جب سمجھائی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں کرتا، اس کے اندر فتنہ و فساد نہیں کرتا۔ کون؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، کہ ہماری زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جب قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، اس وقت کون تھے؟ اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے۔ ہم سے زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق چلنے والے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو پیچیدہ مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر اگر مسلمانوں کے اندر کوئی بھی اختلاف اگر ہوتا ہے، تو فوراً ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تبھی جا کر وہ اختلاف، وہ فتنہ و فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم اللہ رب العالمین کی تقوی اختیار کرو، والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، اگر تمہیں ایک حبشی غلام بھی قرآن اور احادیث کی بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو آپ اس کی بات کو سننا چاہیے، اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کی باتوں کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں کہ ایک حبشی غلام ہے، کام کرنے والا، اگر وہ شخص بھی قرآن اور احادیث کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اس کی بات کو سننا چاہیے، اس کی بات کے مطابق آپ اطاعت کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس یقیناً میرے بعد، میں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جس شخص کی زندگی لمبی ہو، جس شخص کو اللہ رب العالمین زیادہ دن کہے زندہ رکھے، تو ایسے شخص کے لیے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہے بہت سارے اختلافات میں پڑ جائے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات میں گر جائے گا۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہم کن چیزوں کو اپنانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وصیت کرتے ہیں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس وقت تم میری سنت کو لازم پکڑنا چاہیے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے خلفاء راشدین جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت کیا ہے عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو آپ کہے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے، ان کو لازم پکڑنا چاہیے، ان کی سنت، ان کے طور طریقے کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، کہ اس سنت کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑو کہ تمہارے ہاتھ سے گر نہ جائے، تمہارے ہاتھ سے ڈھیل نہ ہو جائے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم دین کے اندر نئے نئے چیزوں کو، نئے نئے اعمال کو، عبادتوں کو ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ نئے کام دین کے اندر بدعت ہیں، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے میرے بھائی۔ اب اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد تم بہت ساری اختلافات میں گر جاؤ گے، بہت ساری فتنے و فساد میں تم چلے جاؤ گے، تم ایسے وقت میں میرے سنت کو، میرے طور طریقے کو اپنانا چاہیے، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، تم ان کے راستے کو لازم پکڑو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں
کہ جو بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم نہیں پکڑتے، صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتے، وہ بدعات میں ڈوب جائیں گے۔ وہ کس میں ڈوب جائیں گے؟ بدعات میں ڈوب جائیں گے۔ نئے نئے دین کے اندر جو عبادات نہیں ہے، جو اعمال نہیں ہے، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر وہ اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تمہارے اندر اختلافات پیدا ہوں گے دین کے اندر، تم کیا ہے؟ میری سنت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔ آج مسلمان کیا ہے؟ بہت ساری بدعات کے اوپر کیا ہے؟ بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت سارے مسلمان دین سے ہٹ کر ایسے ایسے اعمال، ایسی ایسی عبادتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ جو وہ قرآن مجید کے اندر اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، نہ احادیث میں اس کا ثبوت ہے، کہیں پر بھی دین کے اندر، شریعت کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ اس کے باوجود بھی بہت سارے مسلمان ایسے اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کو، قرآن کو، اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں جاننے کی کوشش نہیں کی، حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی وجہ سے آج مسجدیں خالی ہیں۔ آج جو مسجدیں 5 وقت کی نمازوں میں بھری ہوئی ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے، اس کے بجائے، مسجدوں کے بجائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں کیا ہے، درگاہوں میں، مزاروں میں، وہاں پر کیا ہے، مسجدوں سے بھی زیادہ آج ہمارے مسلمان نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر اس چیز سے منع کیا کہ کہے جو بھی لوگ کہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں قرآن و احادیث کو لازم پکڑنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے پیچیدہ مسائل مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ عید میلاد النبی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو جشن مناتے ہیں، پیدائش کے دن کو خوشیاں مناتے ہیں، اس دن چراغاں کرتے ہیں، اس دن باقاعدہ نعت قوالیاں سٹیج بنا کر کہے وہاں پر ڈی جے لگا کر ناچ گانے گاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو لوگ کیا ہے عید میلاد النبی جشن مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ کون سے دن میرے بھائیوں؟ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مصر کے، ایجپٹ کے ایک مشہور فلکیات سائنسدان ہے، اس نے کیا ہے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، لیکن وہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا۔ جو آج بدعتی لوگ کیا ہے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اگر اس کو حساب لگوایا جائے تو پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں آتا، 12 ربیع الاول نہیں آتا۔ وہ اپنی کتاب میں اس چیز کو ثابت کیے ہیں کہ بلکہ پیر کا دن کون سا دن آتا ہے؟ ربیع الاول کا 9 تاریخ کو پیر کا دن آتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں 9 تاریخ کو کیا ہے پیر کا دن آتا ہے؟ یہ بات غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم جس روز کو ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، وہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے میرے بھائی۔ کون سا دن ہے؟ وفات کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، لیکن آج لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اب یہ بات ہمیں جاننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے میرے بھائیوں کہ یہ عید میلاد النبی کب ایجاد ہوا، کس نے ایجاد کیا؟ 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، عید میلاد یہ اس وقت ایجاد ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جانے کے
700 سال کے بعد. کتنے 100 سال کے بعد؟ 700 یعنی 7ویں صدی ہجری کے 625 ہجری میں اس وقت کہے ایک بادشاہ تھا جس کا نام ملک مظفر تھا، جو شہر موصل، اربل کا نام ایک شہر ہے، اس شہر کا وہ گورنر تھا. وہ بہت بڑا عیاش تھا، بہت بڑا مستی کرنے والا تھا، عیش و عشرت میں ناز و نعم کرنے والا تھا. اس نے کیا ہے سب سے پہلے اس چیز کو اس نے ایجاد کیا. اس نے اس 12 ربیع الاول کو اس نے ایک بہت بڑا دسترخوان بچھوایا، اس کے اندر بہت ساری کہے پکوانے بنوا کر اس کے اندر رکھا. اور جو صوفی ہوتے ہیں، پیر بزرگ ہوتے ہیں، جو عالم نہیں ہوتے، جو قرآن و احادیث کو جاننے والے نہیں ہوتے، جو باباؤں کے نام سے آج مشہور ہے، اس وقت صوفیوں کے نام سے مشہور تھا، ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو بلوا کر وہ دعوت دیتا ہے. دعوت دینے کے بعد وہیں سے وہ ایجاد کرتا ہے اس دن کا. اور اس وقت انہی صوفیوں میں سے ایک صوفی کتاب لکھتے ہیں. اس کتاب کے اندر کہے عید میلاد النبی منانے کا جواب یعنی فتویٰ کہے جاری کرتا ہے. وہ مولوی، وہ صوفی جو اسلام کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، قرآن اور احادیث کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، ایسے لوگ ایک کتاب لکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے. یہ اس وقت نازل ہوا، یہ اس وقت ایجاد ہوا. جبکہ دیکھیے اب 700 سال تک کہے اس چیز کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے دن کے روزے کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں اسی دن کہے میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور اسی دن کہے مجھے میرے اوپر وحی نازل کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں پیر کے دن. جبکہ اگر آپ حساب لگاتے ہیں ربیع الاول 12 تاریخ کو اگر آپ جشن عید مناتے ہیں، اگر حساب لگوایا جائے تو پیر کے دن 12 ربیع الاول کیا ہے 12 ربیع الاول 12 تاریخ کو پیر کا دن نہیں آتا، بلکہ کب آتا ہے 9 ربیع الاول کو پیر کا دن آتا ہے. یہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہے میرے بھائیوں. آج لوگ کس طرح بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ دین ثواب سمجھ کر، قرآن اور احادیث سمجھ کر کہے لوگ عمل کرتے ہیں، جبکہ اس کا ثبوت نہ قرآن مجید کے اندر ہے نہ احادیث کے اندر ہے. آج لوگ کہے بدعات میں ڈوب کر کہے ایسے اعمال کر کے جس کی وجہ سے دیگر مسلمان بھی، دوسرے مسلمان بھی، وہ بھی کہے اس چیز کو دین سمجھ کر کہے اس کو اپنا رہے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بھائی عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، قرآن و احادیث سے ثابت نہیں ہے، ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے. سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے میرے بھائی. میں اور آپ سے کیا میرے بھائیوں، آپ تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جشن میلاد نہیں منایا. اس کے بعد جو تابعین آئے انہوں نے بھی نہیں منایا. جب ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہے ہمیں رسول کا دشمن سمجھتے ہیں، غستاخ رسول کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو لوگ ہمیں کافر، دشمن رسول کہتے ہیں، غستاخ رسول کہتے ہیں. جتنے بھی لوگ کیا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب کون سی ہے میرے بھائیوں؟ بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ زندگی کو پڑھیں گے، ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جشن میلاد نہیں منایا. مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب مسلم، بخاری اور مسلم ہے، مسلم کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا.
جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں صحاح ستہ، امام کہے بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام نسائی ہے، امام ترمذی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں، جتنے بھی محدثین اکرام ہیں، کیا وہ نعوذ باللہ کافر تھے میرے بھائیوں؟ انہوں نے جشن میلاد نہیں منایا؟ تو میرے محترم بھائیوں، آج دین کو لوگوں نے کیا ہے بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف قرآن کو اور قرآن اور احادیث کو کہے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن اور احادیث کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں ایک ہی بات آپ لوگوں کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں۔ جو دین کے اندر جو باتیں قرآن مجید کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں، احادیث کے اندر جو باتیں ہمیں بتائے گئے ہیں، انہی چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے ہٹ کر اگر ہم ذرہ برابر بھی کوئی بھی عمل کریں گے، وہ عمل آپ کو جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، آپ کو عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ فکر اپنے اندر لانا چاہیے کہ یہ چیز کیا قرآن مجید ہمیں اس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے؟ کیا حدیث ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اس چیز کو کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہوں نے کی ہے؟ ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے، اس کے بعد عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آج لوگ کیا ہے، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ حدیث کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ آج ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، سستی کاہلی ہے میرے بھائیوں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ یہی چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہے جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ جو بھی لوگ مناتے ہیں یہ چیز میرے بھائیوں ناجائز ہے، بلکہ یہ چیز کیا ہے، بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو ہر جمعہ کے خطبے میں اس کہے حدیث کو پڑھا جاتا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، دین کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر نئی چیز آپ کو، ہر گمراہی چیز جہنم تک آپ کو لے کر جائے گی۔ اسی لیے آپ جہاں تک ہو سکے شرک اور بدعات سے دور رہنے کی کوشش کریں، توحید کو اپنانے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، احادیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں، تب جا کر آپ کی زندگی میں اصلاح ہوگی، آپ کی زندگی بھی اصلاح ہوگی، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح ہوگی، آپ جہنم سے بچ جائیں گے اور کہے جنت سے آپ قریب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، تواضع و انکساری کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد